بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمک ہے، وہ متوشلخ کے اخنوخ علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ آیات بالا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت و غرائب صنعت بیان فرمائے جن سے اس کی توحید و ربوبیت ثابت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور زندہ ہونے کی صحت پر دلائل قاطعہ قائم کیے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے اور ان کے ان معاملات کا جو انہیں امتوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قوم نے قبول حق سے اعراض نہیں کیا، بلکہ پہلی امتیں بھی اعراض کرتی رہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کا انجام دنیا میں ہلاک اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے غضب الہی کے سزاوار ہوتے ہیں۔ جو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے گا اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کے ان تذکروں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان واقعات کو تفصیلاً بیان فرمانا، بالخصوص ایسے ملک میں جہاں اہل کتاب کے علماء بکثرت موجود تھے اور سرگرم مخالفت بھی تھے، ذرا سی بات پاتے تو بہت شور مچاتے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان واقعات کو بیان فرمانا اور اہل کتاب کا ساکت و حیران رہ جانا صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اور پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر علوم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کو پوجو، وہی مستحق عبادت ہے اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، روز قیامت کا یا روز طوفان کا۔ اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو اور راہ راست پر نہ آؤ تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین اور جہاں بھی جو مسلمان آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔